اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ معارج سورۃ المعارج مکی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابتدائی ایام کے اندر یا ابتدائی مکی دور کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرتا ہے سوال کرنے والا واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں۔ للکافرین، وہ عذاب کافروں کے لیے ہے۔ لیس لہ دافع، جسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ قیامت کے بارے میں بار بار سوال تو کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو قیامت کافروں پر قائم ہوگی اور وہ عذاب آئے گا، لیکن جب آئے گا تو اس کو ٹالنے والا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ عام کسی کی طرف سے تو ہے نہیں، یہ تم جیسے لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ایسا وہ ذات ہے کہ وہ تو بلندیوں کا مالک ہے، رفعتوں کا مالک ہے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ قیامت آئے گی اللہ کی طرف سے جو عروج کا مالک ہے، عروج والا ہے۔ ذل معارج، معارج عروج والا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، عروج کرتے اس کی طرف فرشتے اور روح الامین، سارے فرشتے اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں، اور روح الامین مطلب جبرائیل علیہ السلام۔ ایک معنی اس کا ارواح کا بھی بیان کیا گیا کہ جو روحیں ہیں وہ بھی اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ کئی کہتے ہوتے نا کہ دیکھیں جی یہ روحیں گھروں میں آتی ہیں، جمعرات دی جمعرات روحاں گھر آندیاں نے، یہ ختم پڑے گا تو پھر دعا عاشق کرے گا تو روح جائے گی، یہ تو روح نے تو اتنے بہ جانا، ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ نے سورۃ مطففین میں پڑھا نا، ان الابرار لفی علیین، نیک جو روحیں ہیں نا نیک لوگوں کی، وہ علیین میں ہیں۔ وہ گھر میں کہاں آتی ہیں؟ گھر میں ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں، وہ تو جنت میں موج کر رہی ہیں، دوبارہ پھر جہنم میں آنا چاہتی ہیں۔ جناب محترم، آپ کے گھر کا بیڈ اور جنت کا بیڈ ایک جیسا ہے؟ پھر وہ جنت کے جو، اب دیکھو نا، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی رشتہ دار جنت میں ہے، اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی علیین، جو روحیں ہیں نا نیک لوگوں کی وہ مقام علیین میں ہیں، اور جو علیین میں ہے اس کو کیا مصیبت پڑی ہے وہ دوبارہ ہمارے محلے میں آئے بو سونگنے، اس کو تو کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، یہاں تو 10 دن جمع دار نہیں آتا صفائی کرنے، تو پھر ظاہر محلوں میں تو اس میں آنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ سجین، وَمَا أَدْرَاكَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ۔ ہاں پڑھو نا آگے، کلا اِنَّ کتاب الفجار لفی، ہاں، جو گناہگار لوگوں کا نامہ اعمال، ان کی جو یہ مطلب ارواح ہیں وہ سجین میں ہیں۔ سجین یہ جہنم کے اندر، وہ ایک یہ بھی جس طرح علیین مقام ہے نا، اس طرح سجین مقام ہے، تو لہذا واپس کوئی نہیں آتا، وہ اپنے مقام پر ہوتی ہیں۔ نیک لوگوں کی اپنے مقام پر ہیں، اور برے لوگوں کی جو ہے نا وہ اپنے مقام پر ارواح موجود ہوتی ہیں۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، عروج کرتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس کی طرف، الیہ ہاں ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی طرف۔ آگے اللہ نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، فی یوم اس دن وہ قیامت آئے گی، کان مقدارہ جس دن کا جو مقدار ہے اس کا جو ٹائم ہے 50 الف سنہ، وہ ہوگا 50,000 سال، 50,000 سال۔ تو میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث پاک روایت ہے وہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ مومن کے لیے جو ٹائم ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے فرض نماز ادا کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے فرض نماز ادا کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اتنا کو ہوگا ٹائم مومن کے لیے۔ آپ اندازہ کریں یہ ہے اللہ کی ذات۔ ایک بندہ سورج نکلا ہوا ہے، وہ دھوپ میں کھڑا ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، ایک کو سردی لگ رہی ہے ایک کو نہیں لگ رہی ہیں، دونوں کھڑے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں قیامت میں اچھے لوگ بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے۔ اچھے لوگ نیک اعمال والوں کے لیے وہ دن ایسے گزر جائے گا جیسے فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان پر قیامت ایسے گزرے گی کہ ان کے لیے 50,000 سال کا ایک دن ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ جو چاہے کرے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آج امت نے اسی وجہ سے ناکامی اٹھائی ہے کہ اللہ پر اس طرح ایمان نہیں رہ گیا، ورنہ دیکھو کتنے دیندار ہم لوگ ہر وقت دین کے، ہم کو اٹھ کے رات کو دعائیں مانگتے ہیں؟ کون مانگتا ہے دعا اٹھ کے کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، یا اللہ یہ مجھے تکلیف ہے دور کر دے؟ تو عام لوگوں سے آپ کیا توقع کرو گے؟ تو اس لیے بھائی اللہ اتنی پاور والا ہے، اللہ نے اپنی پاور بتائی ہے کہ ایک بندہ تمہارے پاس کھڑا، اس پر وہ دن ایک دن 50,000 سال کا، اور تم پر جناب ایسے گزرے گا جیسے فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کانا مقدارہ 50 الف سنہ، اس کی مقدار ہوگی 50,000 سال۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس آپ صبر کیجئے۔ محبوب یہ باتیں کرتے ہیں نا کافر، آپ سے طرح طرح کی بھی لے آئیں قیامت، آ جائے پھر قیامت، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، صبرا جمیلا، خوبصورت صبر۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ یہ کافر جو ہیں اسے دور دیکھ رہے ہیں، بعید کا معنی دور، ہاں دور، جیسے ماضی بعید جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا، وہ اسے بعید دیکھ رہے ہیں، دور دیکھ رہے ہیں، کہتے پتہ نہیں کب آنی ہے۔ ہاں جی، اللہ فرماتا ہے ونراہ قریبا، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، وہ دور نہیں ہے، قریب ہے قیامت۔ یوم تکون السماء کالمہل، ہو جائے گا آسمان مثل مہل۔ مہل کیا ہے؟ پگھلی ہوئی دھات، خواہ وہ تانبے کی ہو، سونے کی ہو، چاندی کی ہو، یہ ساری دھاتیں نا، لوہا دھات ہے، چاندی دھات ہے، سونا دھات ہے، اور تانبا پتل، یہ ساری دھات ہے۔ تو یہ آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی دھات پگھلی ہوئی ہو۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے مثل روئی کے، دھلی ہوئی روئی جیسے اڑتی پھرتی ہے، ایسے پہاڑ جو اتنے، جن کو اللہ فرماتا ہے وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا، میخیں زمین کے اوپر اللہ نے ان کو بنایا، اور یہ جناب ایسے اڑتے پھریں گے اس کے اندر پہاڑ جو ہے نا قیامت والے دن۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا،
नहीं हाल पूछेगा। पक्का दोस्त, जिगरी दोस्त, जिसको कहते हैं ना बड़ा बड़ा मेरा पक्का दोस्त है, जिसकी खातिर माँ को नाराज़ कर लिया, जिसकी खातिर बाप को नाराज़ कर लिया, मेरा दोस्त है। मामा वो मेरा दोस्त है, तो मामा तेरी दुश्मन है जिहड़ी कह रही है कि काम कर ले, वो तो मेरा दोस्त है। पापा फिर मेरे दोस्तों का मैं उनकी साथ ना जाऊँ हैं? लेकिन क़यामत वाले दिन ये दोस्त सामने इनके अज़ाब हो रहा होगा। लेकिन क्यों? अल्लाह ने फरमाया, ऐसे देखो ना, ये जुमला अल्लाह का, अल्लाह फरमाता युबस्सरूनहुम, वो देखेंगे एक दूसरे को हैं, वो एक दूसरे को देखेंगे। ऐसे नहीं होगा कि यार इसको पता चलता शायद ये अपने दोस्त की मदद कर लेता। ज़हन में ख्याल आता ना कि जो यहाँ पे सांस ही नहीं लेता हैं, 24 घंटे जनाब वो राब्ते में ही रहता है, तो क़यामत वाले दिन हो सकता है इसको पता चलता कि यार मेरा दोस्त तो जहन्नम में जा रहा है। हो सकता है ये जनाब कहता कोई बात नहीं, तू इधर खड़ो, मैं तेरी जगह पे जहन्नम में जाता हैं। तो वो कहने वाला कह सकता था कि यार इसको तो पता ही नहीं चला, पता चलता तो ये पीछे ना रहता हैं, जहन्नम तक तो ले गया और पीछे की रहना ही है। तो अल्लाह फरमाता है वला यसअलु हमीमुन हमीमा, नहीं पूछेगा वो कोई हाल चाल। कौन? पक्का दोस्त। युबस्सरूनहुम, वो एक दूसरे को देखेंगे हैं, पता होगा कि ये दोस्त है जिसके साथ मैं फिरता रहा हूँ हैं, वो नज़र आएगा सब कुछ। दोस्तों की बात होगी। आगे अल्लाह ने फरमाया यवद्दुल मुजरिमु, मुजरिम चाहेंगे, मुजरिम उस दिन चाहेंगे, क्या चाहेंगे? लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िम बिबनी, यहाँ फिदिया से मुराद यहाँ रिश्वत है। काश के वो रिश्वत दे दे, काश के वो रिश्वत दे दे इस अज़ाब से बचने के लिए। रिश्वत के तौर पर दें क्या? बिबनी, अपने बेटों को। यहाँ पर तो आदमी बेटों का कितना मतलब फ़ख्र करता है बेटों पर कि मेरे बेटे हैं इतने, तो ये है वो है जी, फ़ख्र करता है ना। क़यामत वाले दिन अज़ाब को जब देखेगा तो कहेगा ये मेरे बेटे रख लो, मुझे छोड़ दो। और इसी तरह वसाहिबती ही, बीवी, बीवी को दे देगा, बीवी ले जाओ, बीवी को वकवे इनू ले जाओ, इनू ले जाओ, इनने बड़ी मेरी जान खादी सी। वसाहिबती ही, बीवी को फिदिया के तौर पर, जुर्माने उसके रिश्वत के तौर पर बीवी, बीवी को ले जाओ है ना। वह अखी, और भाई, भाई को फिदिया दे देगा। वह फसीलती हिल्लती, और फसील का माना ख़ानदान, ख़ानदान को। अल्लती, तू भी जो इसका ख्याल रखता था, इसकी परवरिश, ख़ानदानी सपोर्ट थी इसको, आज वो जनाब अपने ख़ानदान को फिदिये के तौर पर, रिश्वत के तौर पर देने के लिए तैयार है कि बीवी ले जाओ, भाई ले जाओ, ख़ानदान ले जाओ, बच्चे ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। कहेगा मुझे छोड़ दो। और वमन फिल अर्दी जमिया, जो भी ज़मीन में है सब कुछ, सारे और भी जितने लोग मेरे ले जा सकते हो ना, ले जाओ। सुम्मा युनजी, फिर उससे छोड़ दो। मुतालबा इसका ये होगा मुजरिम का कि यार मुझसे रिश्वत ले लो, मेरे बेटे, बीवी, भाई, ख़ानदान और बाकी भी ज़मीन में जो हैं वो भी ले जाओ, लेकिन मुतालबा क्या है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो आगे से जवाब क्या आएगा? कल्ला, हरगिज़ नहीं। शरारता तू करे, सज़ा तेरी बीवी भुगते। पुट्ठे काम तू करे तो सज़ा तेरा भरा भुगते। नहीं, सज़ा तेनू ही मिलेगी तेरे जुर्मां दी। कल्ला, हरगिज़ नहीं। इन्नहा लज़ा, कल्ला इन्नहा लज़ा, बेशक वो भड़क रही है, वो भड़क रही है। वो आता है ना, नारन तलज़्ज़ा आता ना, कहाँ सूरत? हाँ, फांज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, नारन तलज़्ज़ा,
وہ ضوا والا ہی ہے نا. فَأَنذَرْتُكُمْ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ڈراتا ہوں. انذرتو ہیں واحد متکلم کا صیغہ انذرتکم بس میں تمہیں ڈراتا ہوں. نارن ایسی آگ سے تلظا جو بھڑک رہی ہے. لا یصلاھا الا الاشقی نہیں اس کے اندر جائے گا مگر بدبخت. اس جہنم میں جانا بدبختی کی علامت ہے. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں ڈر جو اس سے. ہاں جی یہاں بھی اللہ نے فرمایا کلا یہ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں تم ان کو بطور جرمانہ ادا کر کے بچ نہیں سکتے. انہا لظا بے شک وہ بھڑک رہی ہے وہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. نزاعۃ للشوا نزاعۃ وہ نوچ لے گی للشوا تیرے گوشت کو. جیسے کہتے نہیں مطلب یہ نوچنا جیسے کوئی مطلب پنجوں والی چیز ایسے جناب چہرے کے اوپر ایسے چپٹا مارتی ہے. ہاں جی تو یہ تو ان جہنم کانت مرصادا جہنم جو ہے وہ تو تاک لگا کے بیٹھی ہے. تاک لگا کے جیسے کوئی بلی بیٹھی ہے وہ اس تاک میں ہے کہ کب کبوتر آگے سے گزرے میں جھپٹ کر اس کو پکڑ لوں. جہنم تو ایسے بیٹھی ہے. نزاعۃ للشوا وہ نوچ لے گی للشوا گوشت کو. تدعو من ادبر وتولا وہ پکار رہی ہے بلا رہی ہے. جہنم جو ہے نا بلا رہی ہے کس کو؟ من ہر ایسے شخص کو ادبرا جس نے حق سے اللہ کے دین سے پیٹھ پھیر لی. وہ جہنم اسے بلا رہی ہے ادھر آ ادھر آ تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا ادھر آ. وتولا اور جس نے اللہ کے حکموں سے منہ موڑا جس نے اللہ کے حکموں سے منہ موڑا جس نے حق سے پیٹھ پھیری اسے بلا رہی ہے جہنم اسے بلا رہی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجمع فاوعا وجمع فاوعا اور اس نے مال جمع کیا. فاوعا بس اسے سنبھال کر رکھا. سنبھال کر رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فرض کریں ان کے پاس 10 لاکھ ہے کہ سویرے جاوے تے گیٹ تو باہر رکھ دے راتی عشاء ویلے جاوے تے گیٹ تو باہر رکھ دے کیوں اسی نہیں سنبھالنا بھائی ایتھے پیا اللہ خیر کرے گا. ہاں جی یا مطلب یہ کول فرض کرو موبائل لے کے تے شام نو جڑا نا مطلب چارج کر کے انہوں گھر تے انہوں باہر اپنی تھڑی تے رکھ کے تے سو جائے. سنبھالنے سے مراد یہ نہیں ہے. سنبھالنے سے مطلب یہ کنجوسی کر کے کسی کو حقدار کو دینا نہیں. بچے بیوی اور جو لوگ مانگے ان کو دینا نہیں. یہ مطلب ہے سنبھال کر رکھنے کا کہ جہاں خرچ کرنے کا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتا. تو ایسا شخص وہ پھر اس کو بھی جہنم بلا رہی ہے جو مال سنبھال کر رکھتا ہے جمع کرتا ہے. وہ جمع اور جمع کرتا ہے مال کو فاوا بس اسے سنبھال کر رکھتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا یہاں سے آگے ایک بات یاد رکھیں کہ عبادت جو ہے نا عبادت اللہ کی نماز پڑھنا روزہ زکوٰۃ حج یہ صرف بندے کی یہی نہیں کہ صرف ان سے اندرونی تربیت پاکیزگی اندرونی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بندے کا ظاہر بھی ٹھیک کرتی ہیں. اب دیکھو نا فرض کرے ایک بندہ نماز پڑھنی ہے اس نے تو نماز پڑھنے والا رات بھر پلید رہتا ہے. فرض کریں مثال ہے رات بھر اس نے غسل نہیں کیا لیکن جب فجر پڑھنی ہے تو غسل کر کے ہی پڑھنی ہے.
پاک کر دیا نا اس کو، ظاہر بھی پاک، ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک بات فرمائی کہ پہلے تو یہ کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، لالچی ہے، لالچ اس کے اندر بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پیدا کیا گیا ہے انسان کو، خلقہ کون سا سیگا ہے؟ سیگا واحد ذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، ہاں، ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصرہ ینصب، ناصرہ ینصب، ٹھیک ہے جی۔ خلقہ پیدا کیا گیا ہے، انسان پیدا کیا گیا ہے ہلوعا، لالچی، جلد باز، بڑی جلدی اس کو ہر کام میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت گھبراتا ہے، جب تکلیف پہنچے تو تب گھبراتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر ملتی ہے، خیر سے مراد یہاں دولت، روپیہ، پیسہ، تو منوعا اس وقت کنجوسی کرتا ہے، منوعا منع کرتا ہے، مطلب کسی کو دیتا ہی نہیں ہے۔ تو جب بلائی اس کو ملے تب گھبراتا ہے، برائی ملے تو گھبراتا ہے، تکلیف میں گھبراتا ہے، اور جب خوشحالی ہو تو اس وقت یہ کنجوسی کرتا ہے۔ یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب تکلیف ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جب کوئی اللہ کی طرف سے ملے تو پھر جو مستحق لوگ ہیں ان کا حصہ اس میں سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف آتی ہے تو گھبراتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملتی ہے تو کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نمازی نہیں گھبراتے۔ نمازیاں اج کل دے نمازیاں دیکھ کے لوکی گھبراندے نے، وہ نہیں گھبراندے۔ لوکاں نوں ڈر لگدا ہے انال دیکھ کے، جڑے اج کل دے نمازی لوکی جناب دیکھ کے انج ڈر جاندے نے کہ یار کئی تے انہاں دے ڈر تو مسیتاں 'چ نہیں آندے۔ یہ اندازہ کرو کہ وہ کہندے نہیں دنیا تو تنگ آ کے میں مسیتے گیا تو پہلی صاحب چو کھڑے جنہ تو میں تنگ سی۔ لیکن اللہ نے جن نمازیوں کا بیان کیا ہے وہ نمازی یہ ہیں، اللہ فرماتا ہے الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے کون سے؟ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے، مستقل نمازی ان کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ لالچی ہے، نہ ان کو جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت وہ گھبراتے بھی نہیں ہیں، اور پھر جب اللہ کو دولت دے تو ان کو بخل بھی، کنجوسی بھی وہ نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ جو اس طرح کی جو چیزوں سے نکل جاتے ہیں وہ ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جو اپنے مالوں میں سے ایک مقرر حصہ رکھتے ہیں، اللہ نے دیا، پھر حق معلوم جو اس میں سے مقرر حصہ ہے وہ مستحقین کو دینے کے لیے اس میں سے رکھتے۔ کس کو دیتے ہیں؟ للسائل، سوال کرنے والے کو، والمحروم، اور جو انتہائی تنگ دست۔ محروم کا مطلب انتہائی تنگ دست، اور سائل یہ بھی تنگ دست ہی، لیکن وہ سوال کرتا ہے، کئی سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کئی سوال کرنے والے ہیں
تو ان کو بھی دے دیتے ہیں، کچھ جو نہیں مانگتے تنگ دست ہیں ان کو بھی دے دیتے ہیں۔ والذین ہم والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں قیامت کے دن کو جھٹلاتے نہیں ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلاتے نہیں ہیں بلکہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ ان کے رب کی طرف سے جو عذاب ہے اس سے وہ بچنے والے ہیں۔ اشفاق، اشفاق، اشفاق کا معنی بچنا، اشفق یشفق اشفاقا فہو مشفق، مشفق، مشفقانی، مشفقون، کون سا سیگا ہوگا؟ مشفقون۔ سیگا جمع مذکر اسم فاعل، جمع مذکر اسم فاعل، ثلاثی مریفی بے حمزہ وصل باب افعال، ہاں بے حمزہ وصل، باب افعال، اکرم یکرم، اشفق یشفق اشفاقا فہو مشفق، و اشفق یشفق اشفاقا فذاک مشفق، ٹھیک ہے۔ مشفق ڈرنے والے، اشفاق کا معنی ڈرنا، ٹھیک ہے۔ مشفقون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے۔ اور اگلی بات جو اللہ نے فرمائی، ان عذاب ربهم غیر مامون، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے جس سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، یعنی ایسا نہ کوئی مطلب سمجھے کہ بھائی کوئی بات نہیں، عذاب تو کوئی نہیں آئے گا ہی نہیں، ہاں جی، جس طرح یہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ ایک کئی پڑھتے ہوتے نا کہ کیا جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، رسول پاک کو تو اج بھی نہیں دیکھا جا رہا، اج تیری جڑی کام نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیکھن والے ہے نے، وہی سب دل نو تسلیاں دین لئی اور اچھے کماں تو دور رکھن لئی اپنے آپ نو، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اج ضروری ہے، اج کوئی کرے گا تے پھر ہی کل نو بچے گا نا، جی اج کوئی اتباع نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تو کل قیامت والے دن کیویں عذاب تو بچے گا، چونکہ گناہاں دی بخشش دا سبب اتباع رسول ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فاتبعونی، محبوب آپ فرما دیں کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی بخشے گا۔ گناہ کی بخشش کا سبب کیا ہے؟ اتباع رسول، اتباع رسول ہے نہیں، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے پیروی تو کرو، جی پیروی کر کے پھر گناہ بخشے جائیں گے، اتباع رسول کے بغیر گناہ کیسے بخشے جائیں گے؟ تو یہ تسلی رکھ کے بیٹھے ہیں، یہ خاص کر کے یہ محفلوں میں نا ہنی مدینے جائے، جی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے مدینے جائے، تو محفل میں کون سی ایسی چیز تم نے کر دی ہے کہ جو مدینے میں جانے کا سبب بن جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے آگے، اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले जो हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला के जो लालच है ये नहीं करते, और फिर इसी तरह कोई शर हो तकलीफ़ हो तो उसमें घबराते नहीं हैं, और फिर अल्लाह को दौलत दे तो उस पर कंजूसी नहीं करते। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। हाफ़िज़ून, हाफ़िज़ून, हाफ़िज़ुन, हाफ़िज़ानी, हाफ़िज़ूना, कौन सा सीगा होगा? हाफ़िज़ूना जमा मुज़क्कर इसमें फ़ाइल, सलासी मुजर्रद, सही असबाब, हाफ़िज़ा यहफ़ज़ु, हाफ़िज़ा यहफ़ज़ु, कौन सा बाब होगा? सामिया यस्माउ, ठीक है। आइन कलमा मकसूर, माजी में, मुज़ारे में आइन कलमा मफ्तूह, ये बाब सामिया यस्माउ की अलामत है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, मगर अपनी बीवियों पर, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या अपनी लौंडियों पर। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, बस वो मलामत वाले नहीं हैं, यानी बीवियों के पास जाना या लौंडियों के पास जाना ये मलामत की जगह नहीं है। इसके अलावा अल्लाह ने फरमाया फमान इब्तगा वरा ज़ालिक, बस जो ढूंढे इसके अलावा हैं, अपनी बीवी से हटकर कोई और या अपनी लौंडी से हटकर कोई और, तो अल्लाह फरमाता है फ़उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हैं हद से बढ़ने वाले, हद से तजावुज़ करने वाले यही हैं। वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों की और अपने वादों की पासदारी करने वाले, अमानतों की और वादों की पासदारी करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम काइमून, और वो गवाही के मामले में कायम रहने वाले हैं, यानी किसी के बारे में जब गवाही देने का मौका आता है तो डट जाते, डट कर गवाही देते। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। यानी आप देखें ये सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पर कायम रहने वाले हैं, और मालों में से जो अल्लाह ने उन्हें माल दिए उसमें से मुकर्रर हिस्सा निकालने वाले हैं। किन के लिए? सवाल करने वालों के लिए और तंगदस्तों के लिए, और इसी तरह क़यामत की तस्दीक करने वाले हैं। अपने रब के अज़ाब से जो आने आएगा, जिससे बचा नहीं जा सकता, उससे वो डरने वाले हैं। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों के अलावा शर्मगाहें किसी को नहीं दिखाते, और अपने अमानतदार हैं, अमानतों और वादों की पासदारी करने वाले हैं, गवाही पर कायम रहने वाले हैं, नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। ये जो लोग हैं अल्लाह फरमाता है उलाइका, यही लोग। ये उला क्या है? इसमें इशारा है, इसमें इशारा है ना, उला मद के साथ, इस इशारात में से। तो ये इशारा इन सब की तरफ है। उलाइका यही लोग फी जन्नातिन, बागात में हैं। मुकरमून, मुकरमून कौन सा सीगा है? मुकरमूना, सीगा जमा मुज़क्कर इसमें मफ़ऊल, सलासी मजीद फी बे हमज़ा वसल, सही असबाब इफ़आल, अकरमा युक्रिमु इकरामन फहुव मुकरिमुन, व उक्रिमा युक्रमु इकरामन फदा का मुकरमुन, मुकरमुन, मुकरमानी, मुकरमूना। ठीक है जी। तो मुकरमूना इसमें मफूल का सीगा, जिनकी इज्जत की जाएगी,
جیسے یہ ہوتا نہیں ہے ہمارے معزز محترم مکرم مہمانان گرامی، ہوتا نا ہمارے قابل صد احترام و اکرام جناب مہمان فلاں صاحب، ہوتا نا ایسا، شادی کارڈوں پہ لکھا ہوا محترمی و مکرمی، جناب محترمی و مکرمی، میرے محترم میرے معزز جناب فلاں صاحب، ہاں جی آپ نے شادی میں تشریف لانی ہے، پروگرام حسب ذیل ہے، یہ لکھا ہوتا ہے نا کارڈوں پہ۔ اسی طرح جنت میں بڑے پروٹوکول سے انہیں دعوت دی جائے گی، جنت میں بڑا پروٹوکول ہے، یہاں تو کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، حقدار کو نہیں ملتا، وہاں تو جناب باقاعدہ پروٹوکول سے جنتیوں کو بلایا جائے گا۔ فی جنات مکرمون، اللہ فرماتا ہے ان صفتوں کو اپنانے والے یہ لوگ جو ہوں گے وہ فی جنات باغات میں ہوں گا، مکرمون جہاں عزت کی جائے گی، ان کی ریسپیکٹ کی جائے گی، ان کی عزت کی جائے گی، ایسے باغات میں ہوں گے۔ دوسرا رکوع، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ واعظ فرماتے، جب آپ مسلمانوں کو سمجھاتے تو یہ جتھوں کے جتھے آ جاتے کافروں کے، جیسے ہوتا ہے نا ایسے، حالانکہ ان کا اس سے مطلب ہی کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسے جمع ہو جاتے، صرف کیوں؟ ایسے آوازیں لگانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ مذاق اور استہزاء کے لیے آپ تو واعظ فرما رہے ہوتے نا، سمجھا رہے ہوتے کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے، لیکن یہ کافر گرد جمع ہو جاتے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، ایسے اکٹھے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کرتے، ایسے آوازیں کس کس کر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فما للذین کفروا، پس کیا ہو گیا کافروں کو، قبلک مہطعین، وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں بھاگے ہوئے، دوڑتے ہوئے، مہطعین کا مطلب بڑی جلدی پڑی ہے ان کو، جلدی جلدی آپ کی طرف بھاگتے آ رہے ہیں، قبلہ کا مطلب آپ کی طرف یہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، انہیں کیا ہو گیا کافروں کو، اور بھاگتے عن الیمین، دائیں طرف سے، وعن الشمال، بائیں طرف سے، یہ دائیں اور بائیں طرف سے ایسے جتھوں کے جتھے دوڑتے ہوئے آ رہے، ایزین کا مطلب ہے گروہ، گروہ در گروہ، مہطعین کا مطلب بھاگتے ہوئے، قبلہ کا آپ کی طرف، فما للذین، پس کیا ہو گیا ان کافروں کو، فما للذین کفروا، ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ کون سی کوئی ایسی مطلب ان کو مصیبت پڑی ہے، لیکن وہ صرف بطور مذاق، استہزاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ایسے آپ کی طرف آوازیں کسنے کے لیے، جناب جب مثال کے طور پر پتہ چلتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، یہ دوڑتے آتے ہیں گلیوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود ہیں، معاذ اللہ بے ادبیوں کے لیے ایسے آتے، تو اللہ فرماتا ہے فما للذین کفروا، پس کیا ہو گیا کافروں کو، قبلہ کا محبوب آپ کی طرف وہ آ رہے ہیں، مہطعین بھاگتے ہوئے، عن الیمین دائیں طرف سے، وعن الشمال بائیں طرف سے، عزین جتھوں کے جتھے، یہ گروہ در گروہ آ رہے ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں، پورا جناب ایسے گروپوں کے گروپ آ رہے ہیں، آپ کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ آگے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ کہتے تھے کہ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، جب ان کو کہا جاتا کہ تم اچھے عمل کرو، اچھے کام کرو، تو اس وقت یہ کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے دیکھیں جی اگر یہ جو مسلمان ہیں یہ تو مطلب
اتنے مال و دولت والے نہیں ہیں، ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ہیں نام بھی ہے، تو اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ پہلی بات تو وہ مانتے ہی نہیں تھے نا، ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن کہتے کہ اگر جانا بھی ہے تو پھر یہ لوگ تھوڑ ہو جائیں گے۔ اگر جنت، پہلی بات تو کافر کہتے ہے ہی نہیں، اگر فرض کرو کہتے ہے تو پھر ہم نہیں جانا ہے جنت میں، تو پھر کہتے ہم نہیں جانا، انہوں نے تو نہیں جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایطمعوا، کیا وہ طمع کرتے ہیں؟ کس چیز کا طمع کرتا ہے؟ کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک یہ طمع کر رہا ہے، یہ لالچ کر رہا ہے، کس چیز کا؟ ان یدخل جنت نعیم، کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان یدخل، یہ ان فعل مضارع پر جب آتا ہے نا تو مصدر کا معنی میں کر دیتا ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے داخل ہونے کی نعمتوں والی جنت میں۔ آگے اللہ نے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، یہ تمہاری جو خواہشیں ہیں نا، ان خواہشوں کو اپنے پاس رکھو۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو داخل کرے گا جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، کہ تمہیں داخل کرے گا جو تم اللہ اس کا رسول کی بات کا مذاق اڑاتے ہو، تمہیں توڑ داخل کرے گا جنت۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، انا بے شک ہم نے، خلقناہم ہم نے انہیں پیدا کیا، ہم نے انہیں پیدا کیا، مما جس چیز سے، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ انسان جو اتنا بڑا بنتا ہے پیدا کس چیز سے ہوا ہے؟ کبھی غور تو کرے، ایک گندے پانی سے، کپڑے پہ لگ جائے تو پلید، اس پانی سے انسان کی پرورش، انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انا خلقناہم، بے شک ہم انہیں جانتے ہیں، مما کس چیز سے، یا ہم نے انہیں پیدا کیا، مما جس چیز سے، یعلمون وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ سارے جو ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی عطر سے تو پیدا نہیں ہوئے، وہ تو ایک مطلب جو نظام اللہ کا ہے اس کے مطابق ہی پیدا ہوئے ہیں نا اتنے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اللہ فرماتا ہے قسم ہے رب کی، کون سا رب؟ جو مشارق کا رب ہے اور جو مغارب کا رب ہے۔ مشارق جمع کا صیغہ، مغارب بھی جمع کا صیغہ ہیں، باقی تقریباً جگہ پر مشرق مغرب ہی آتا ہے، لیکن صرف سورہ رحمان میں ہے رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقین کا یعنی دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا، جی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ فلا اقسم، پس قسم ہے اس رب کی جو مشارق کا رب ہے، مشرقوں کا رب ہے۔ اب کتنی مشرقیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ والمغارب، اور مغارب کا رب ہے، یعنی اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا انا لقادرون، یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی بے بس ہیں، ہم انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے، ایسا نہیں ہے، ہم اس چیز پر قادر ہیں، ہم انہیں قیامت کے ماحول میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جہنم میں داخل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم کوئی بے بس نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اللہ نے قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی اور فرمایا الا ان نبدل خیرا منہم، الا ان نبدل، اور یہ کسی غلط فہمی میں بھی نہ رہیں، ان کافروں کا رویہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ الا ان نبدل خیرا منہم، ہم تبدیل کر دیں گے ان کو ان سے بہتر میں، یعنی ہم اچھی قوم لے آئیں گے، اچھی قوم لے آئیں گے، اور وہ قوم جو ہے اللہ اس کے رسول کی تابعدار ہوگی، ایسی قوم لے آئیں گے۔ وما نحن بمسبوقین، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے۔ مسبوق کا معنی ہوتا ہے عاجزانہ، جیسے ایک ہوتا ہے نمازی جو جس کی کچھ ایک دو رکعتیں رہ جائیں نا، اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں مسبوق،
کیا کہتے ہیں؟ مسبوق مسبوق. مسبوق کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، عاجز آ گیا، وہ ایک رکعت میں نہیں شامل ہو سکا، 2 میں نہیں ہو سکا، 3 میں نہیں ہو سکا، اس کو کہتے ہیں مسبوق. یہ بندہ رکعتوں میں شامل ہونے سے عاجز ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، ہم مسبوق نہیں ہیں، یعنی ہم بے بس نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم بے بس نہیں ہیں. أَلَا نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہم تبدیل کریں گے ان سے بہتر کو، ان کو مطلب ختم کر کے اور اچھے لوگ لے آئیں گے. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. اللہ فرماتا ہے فَذَرْهُمْ، محبوب چھوڑیں انہیں. یہ آپ توجہ نہ کریں، یہ ان کا کیا ہے، یہ کافر لوگ، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، آپ ان کو اہمیت ہی نہ دیں، چھوڑیں. فَذَر، زر امر کا صیغہ، فَذَرْهُمْ، پس محبوب آپ ان کو چھوڑ دیں. یخوضوا ویلعبوا، یخوضوا ویلعبوا، یہ جو اپنی غلطیوں میں مبتلا ہے نا، چھوڑ دیں ان کو ان کی حالت پہ. ویلعبوا، اور یہ کھیل کود کے اندر، لعب کا معنی ہوتا ہے کھیل کود. لعب کا معنی کیا ہے؟ کھیل کود. یہ کھیل کود کے اندر اور یہ مختلف غلطیوں کے اندر جو مبتلا ہیں، آپ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں. حتیٰ یلاقوا، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوگی، یومہم الذی، اس دن سے یوعدون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے. نئی بات مانتے، باز نہیں آتے، آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں، رہنے دیں. پھر ایک دن آئے گا کہ اس دن کا جس کا وعدہ، یعنی قیامت کا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ دن ان سے ملاقات کرے گا. ہاں جی، اس دن میں داخل ہو جائیں گے. یوم یخرجون من الاجداث سران کانہم الی نصب یوفدون. یوم یخرجون، یوم اس دن، یخرجون من الاجداث، یہاں اجداث جمع ہے اور اس کا معنی قبریں. یہاں اجداث کا معنی کیا ہے؟ قبریں. سران سرعت سے ہے، سرعت معنی جلدی. یوم اس دن، یخرجون من الاجداث، قبروں سے یہ نکلیں گے. یہ لوگ کافر جو آج نہیں بات مان رہے، یہ قبروں سے نکلیں گے سران، جلدی جلدی. کانہم الی نصب یوفدون، گویا کہ وہ بھاگ رہے ہیں بتوں کے رکھنے کی جگہ کی طرف. جیسے ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، فرض کرو ان کا بت خانہ تھا ایک جگہ پہ، ایسے بھاگے جا رہے ہیں بتوں کے پیچھے. ہیں جی، تو اس طرح یہ مطلب ان کو بتایا کہ یہ قیامت کے دن قبروں سے ایسے نکل کر بھاگیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جناب ان کو اٹھایا جائے گا تو اٹھیں گے نہیں. ان کو تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ایک میں آپ کو مثال دوں تو آپ کو یہ مطلب امید ہے سمجھ آ جائے گا. مثلا یہاں کچھ لوگ کھڑے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں، جرائم پیشہ ہیں. اور بھائی ادھر سے آ جائے 2-3 پولیس والے، ان کی دوڑیں دیکھنا. کھڑے رہیں گے، وہ تو دوڑیں گے، وہ تو نہیں دیکھیں گے کہ قبر کی تختی لگ جائے گی، وہ نہیں دیکھیں گے کہ لویا پھر جائے گا پاؤں میں، ایسے بھاگتے اڑتے جائیں گے. ہاں جی، تو ایسے ہی کافروں کا حال ہوگا جب فرشتے آئیں گے نا اٹھانے والے، تو ان کی کیا جرات ہے لیٹے رہیں. ہیں جی، ایسے ان کی دوڑیں لگ جائیں گی. تو اللہ فرماتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سران، نکلیں گے وہ اس دن، یوم میں نا دن، من الاجداث قبروں سے، سران جلدی، پھرتی کے ساتھ، بڑی اس وقت پھرتیوں کے ساتھ نکلیں گے. کانہم الی نصب یوفدون، یہ انہیں اس وجہ سے کہ کیونکہ دنیا کے اندر یہ بھاگتے ہیں نا، جہاں بت پڑے ہیں ادھر بھاگتے ہیں. تو اللہ نے بنوایا گویا کہ وہ بتوں کی رکھنے کی جگہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. لیکن جب بھاگ رہے ہوں گے، خاشیۃ ابصارہم،
ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، آنکھیں جھکی ہوں گی، فخر سے نہیں جا رہے ہوں گے بلکہ آنکھیں جھکی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوگی، ذلت چھائی ہوگی، آنکھیں جھکی ہوں گی، جیسے ہوتا نا بندہ ذلیل ہو کے شرمندہ ہو رہا ہے، تو یہ کیفیت ہوگی ان کی اس وقت۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تم کہتے تھے نا نہیں آنی قیامت، آج خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، تمہاری شرمندگی کی وجہ سے نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہیں، ذلت تم پر چھائی ہوئی ہے، اور کہا جائے گا یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔